to come grace the stage and give your precious thoughts with us. So, give a big round of applause for sir. अच्छा, ये बता रहे हैं कि सिर्फ IASO में ही हुए थे प्री बोर्ड एग्जाम्स, तो अल्हम्दुलिल्लाह उधर भी पहली 3 पोजीशंस पूरे लाहौर के IASO के बच्चे थे और उसमें पहली 3 पोजीशंस जैसे कि इन्होंने बताया है। और ये वैसे सब कुछ पहले माशाल्लाह बता चुकी हैं कि कोविड के दौरान भी कोई इन्होंने छुट्टी नहीं की, बहुत मेहनत से बच्चे पढ़ते रहे हैं। और ये इस दफ़ा का रिजल्ट ऐसा है कि बाज़ लोग शुरुआत में हैं कि जो बोर्ड है जी 700 पोजीशन जो है वो 1100 में से 1100 बच्चों ने लिए हैं मार्क्स, तो इससे बड़े शुभात पैदा होते हैं कि शायद ये मुफ्त के नंबर है। यह हकीकत में ऐसा नहीं है, इन्होंने 3 साल बच्चों ने मेहनत की है, ये उसी का रिजल्ट है। अब पिछले 5-6 साल में पेरेंट्स का भी रवैया बहुत इम्प्रूव है, बहुत कोऑपरेटिव है, तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी तरह आप अपना जारी रखें और इंशाल्लाह हम भी अपनी मेहनत जारी रखें। शुक्रिया आपका सब। काजिम अली काजी, please come on the stage and share some experience and 2 words with us. Thank you so much, sir. ये आपके लगाए हुए पौधा भरपूर कर फल दे रहे हैं। 8 साल पहले जब अल्लाह ने एक मनसब अता किया, बाबर साहब की ऑलरेडी हम बोल सकते हैं इनकी खिदमत के, इनकी इखलास के, इन्होंने स्टार्ट में कहा कि स्कूल के लिए कमरे कम हो गए, 5 कमरे बना लिए, फिर उन्होंने कहा बिल्डिंग चाहिए, बिल्डिंग मिल गई। उसके बाद एक और ब्रांच का वाइस का इजाज़ किया गया, जिसके लिए आप सबको पता है कि सब्जी हाउस को मिला गया और वो इस वक्त तामीर के मराहल में प्रॉब्लम चलती रहती है माशरे में। और अगर देखा जाए तो सबका कंट्रीब्यूशन है, प्रिंसिपल से लेके एडमिनिस्ट्रेटर से लेके कन्वीनियर से लेके अंजुमन हुसैनिया की सपोर्ट के साथ, जब तक ये सब नहीं करते तब तक यकजा नहीं होती चीजें, इकट्ठी नहीं हो सकती, तरक्की नहीं हो सकती। मुझे जो तरक्की है ये सब की मुश्तरका काम है। सबसे पहले अल्लाह से दुआ करता हूँ, फिर अपने मेहनत और अपनी कोशिश पे यकीन रखता हूँ कि हम इंशाल्लाह इसी तरह मेहनत करते रहेंगे, इखलास के साथ कोशिश करते रहेंगे और दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की जिसको कहा जाता है वो हम करते रहेंगे इंशाल्लाह। मैं खवातीन से, जेंट्स से, बच्चियों से, बच्चों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये दुआएं जो होती है ना, ये बहुत बड़ी मुसीबतों को टाल देती हैं, बड़ी मुश्किलात को बदल देती हैं। इस वक्त अंजुमन हुसैनिया पे एक क्राइसिस का टाइम आया हुआ और अल्लाह ताला हम सबको साबित करनी दे और हमारी मदद। मैं आपसे दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें इस बहरान से निकाले और हम वापस अपने ट्रैक पे आएँ और पहले से ज़्यादा अच्छे तरीके से कौम की तरक्की में अपना किरदार अदा करें। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। हमारे दरमियान करीब 2 शख्सियत, मैं इनका थोड़ा सा तारुफ करवाती हुई चलूँ। काजिम अली काजी साहब मौजूद हैं। पिछले 8 सालों से ये अंजुमन हुसैनिया फाजिला नारवाली के लिए अपनी ग्राम कदर खिदमात से सर अंजाम दे रहे हैं, जिनको कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। केयर के हुए रवा है हमारी सरपरस्ती और इस्लाह और हौसला अफजाई करते रहे और इसमें कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। सभी अंजुमन हुसैनिया फाजिला नारवाली का हमेशा से ही मकसद है, यानी आगा जौन साहब जिन्होंने इसकी बुनियाद रखी है, उनका ये मकसद है कि इस इदारे से यानी जितने भी बच्चे यहाँ से पढ़
معاشرے میں بھی اگر سروائیو کرتے ہیں تو ان کو ایک قابل انسان بنایا جائے گا، زندگی میں تمام پیش آنے والی مشکلات کے تحت ان کو حل تلاش کو خود سے کر سکیں۔ تدریس اور درس کا سلسلہ اور اس اسکول کی بنیاد ہی ان بچوں کے لیے ہے، یعنی جو بچے فائنینشلی حالت میں ان کی یعنی اچھی نہیں ہے وہ بھی یہاں پر کیا ہے تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور ان کو جو کورس ہے وہ بھی آدھی قیمت پر بھی دیا جاتا ہے، اور فیس اور یونیفارم وغیرہ کا بھی انتظام۔ اور میں یہاں پر آغا جون صاحب کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ آئیں اور تھوڑا سے اپنے ہمارے ساتھ کے خیالات جو ہے وہ شیئر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاضی صاحب آپ تکلیف فرما چکے، آپ نے جو ہے نا خام مجھے بیچ میں ڈال دیا، ابھی آپ ہی بولتے میری دعا ہے اس ہستی کے لیے جنہوں نے ہمیں مالش توڑ دی۔ خدا نے صرف ہمیں چنا اس لیے کہ ہم ایک وسیلہ تھے۔ پچھلے سال بھی میں نے یہی الفاظ دہرائے تھے اپنے بزرگوار منگلا صاحب کے لیے، ان کی مالش توڑ سے یہ اسکول بنا تھا، کیونکہ پہلے ماں ہوتا ہے، خدا کی طرف سے کام لیتا ہے، بچوں لیتا ہے، ہم تو خالی ایک وسیلہ تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی صحیح اور ہمارے صحیح کو قبول فرمائے، اس اسکول کو 7 عرشوں کی نعمات دے، برکات دے، لطف و کرم فرمائے۔ آپ نے فرمایا ہماری قوم کرائسس میں ہے، اللہ تعالیٰ اس مشکل کو بھی آسان فرمائے۔ باہر کے افاق حسین اللہ تعالیٰ جو یہاں طالب علم تعلیم حاصل کر کے جاتے ہیں، اللہ ان کو بھی 7 عرشوں کی نعمات دے، برکات دے، جو ہم اللہ تعالیٰ ہماری صحیح کو قبول فرمائے، جو ہم یعنی جو حقدار آتے ہیں یہاں جن کو ہم دیتے ہیں اسٹیشنری سلیبس اور فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، اللہ وہ بھی ہماری صحیح کو قبول و منظور فرمائے۔ بس اتنا ہی ان کی نیک کو بھی کام میں اضافہ کریں۔ اب میں یہاں پر دعوت دیتی ہوں علی رضا صاحب کو کہ وہ آئیں اور تھوڑا سا ہمارے ساتھ اظہار خیال کریں، اپنے جو الفاظ ہیں وہ شیئر کریں، انجمن حسینیہ فاطمہ ناروال کی خدمات کریں۔ ہمارے پورے جتنے بھی یہ حسینیہ خاندان کے افراد ہیں ان سب کے لیے، سب خاندان کے افراد کے لیے آپ ایک بہت عظیم پراؤڈ اور ہمارا بہت بڑا ایسٹ ہے۔ میرا تعلق بیسیکلی ایجوکیشن سے ہی ہے۔ خابر رضا صاحب میں نے اکٹھے ایم بی اے کیا تھا 84 میں، اور اس کے بعد میں گورنمنٹ اسلامک کالج میں ٹیچنگ کرتا رہا، اور گورنمنٹ سے میں نے 4 سال ٹیچنگ کرنے کا بزنس لا پڑھاتا رہا۔ اس کے بعد میں نے گورنمنٹ سے چھٹی لے لی ریزورٹ میں اور امریکہ چلے گیا۔ میرا جذبہ شروع سے جو ہے کہ بچوں کو میں کسی نہ کسی طریقے سے گائیڈ کروں ان کی زندگی پراسپیرٹی کے لیے۔ امریکہ میں بھی میں نے اسی حوالے سے بے شمار خدا کے جو فضل و کرم سے سروسز دی ہیں، بے شمار لوگوں کو وہاں پر فائدہ دیا، اور یہاں پہ بھی میرا یہی جذبہ شوق ہے کہ یہاں بچے جو نا کسی بھی زندگی کے پہلو میں کوئی بھی ان کا مسئلہ ہو میں سے ڈسکس کریں فری آف چارجز۔ وہاں میرا $100 آدھے گھنٹے کنسلٹیشن ہوتی ہے فری آف چارجز ہے سب کے لیے، اور آپ کو ایجوکیشن کے حوالے سے پرٹیکولرلی کوئی بھی مسئلہ ہو تو ہم اسے فری کنسلٹیشن دیں۔ آپ کو آگے فیوچر کو مزید برائٹ بنانے کے لیے، کیونکہ جب آدمی ایک سرٹن ٹائم پہ آگے بڑھتا ہے اسی بات یو ٹرن نہیں ہوتا۔ ابھی انہوں نے میٹرک کیا ہے تو آگے کیا فردر کرنا ہے اس حوالے سے میں اینی ٹائم حاضر ہوں، اویلیبل ہوں۔ آپ میں سے کوئی بچہ جنہوں نے رہنمائی لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں انشاءاللہ۔ باقی انشاءاللہ تعالیٰ ہم دعا کریں کہ پروردگار اس کاروں کے اس جیون کے بچوں کو مزید پراسپیرٹی دے، مزید ترقی کریں، مزید چمکیں، آسمان کے ستاروں کی طرح چمکیں۔ اور میں بھی آپ سب کہہ سکتے ہیں آپ نے بہت اچھا رزلٹ دیا ہے ان محدود وسائل میں رہتے ہوئے، اور یہ اپنا حکومت پاکستان کے لیے بھی چیلنج ہے کہ انہوں نے اتنے بڑے پروجیکٹ لگائے ہوئے ہیں، اور جو پرائیویٹ ادارے ہیں جنہوں نے اتنی بڑی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہیں ان کے مقابلے میں آپ نے محدود وسائل میں رہتے ہوئے بہت اچھا رزلٹ دیا ہے۔ اور آپ